ہم نے جنت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، ہمارا نبی دیکھ کر آیا ہے۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے، ہمارے نبی نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا ہے، نبی نے آدم کو دیکھا ہے، یوسف کو دیکھا ہے۔ ہم نے یوسف کا تذکرہ پڑھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ کتنے حسین تھے، ہمارا نبی دیکھ کر کے آیا ہے کہ یوسف کیسے ہیں۔ اللہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہم سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں وہ، ہمارا نبی حضرت ابراہیم کو دیکھ کر آیا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ یہ کیسا کلام ہے یار، اتنا سسٹمیٹک ہے، الفاظ نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جا سکے۔ الفاظ ایسے رکھے ہوئے جیسے لڑی میں موتیوں کو پرو دیا گیا ہو۔ ایسے لفظ سبحانہ سے اس واقعے کا بیان ہو رہا ہے، اور سبحانہ جو ہے یہ کسی حیرت انگیز چیز کے اوپر ہوتا ہے، یہ کسی حیرت انگیز چیز کے وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے سبحان۔ اس کا مطلب یہ بات اور یہ چیز جو بیان کی جا رہی ہے بہت ہی حیرت انگیز۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو۔ اس میں ایک لفظی نکتہ ہے، وہ یہ کہ اسرا کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو، تو لیلن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسرا کا مطلب تو تھا رات میں سفر کرنا، پھر لیلن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسرا میں ہو تو وہ مفہوم آ گیا نا، تو پھر ان دا نائٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی رات میں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ لیلن لا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سفر رات کے ایک مختصر حصے میں مکمل ہو گیا۔ فقط تم هذا السفر فی جزء من اللیل، رات کے ایک حصے میں یہ سفر مکمل ہو گیا۔ یہاں اگر لیلن کے بجائے اللیل لایا جاتا تو اللیل کا جو لفظ ہے یہ پوری رات کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اللیل مینس فل نائٹ، اور لیلن کا مطلب جزء من اللیل، a bit of time of night، یعنی رات کا ایک مختصر حصہ، شارٹ ٹائم آف نائٹ، ایک مختصر حصہ رات کا، اس وجہ سے لیلن لایا گیا تاکہ شبہ نہ ہو کہ اس سفر میں پوری رات لگ گئی۔ یعنی دس جرنی ڈیڈنٹ ٹیک لانگ، زیادہ وقت نہیں لگا، بس مختصر وقت میں یہ سفر پورا ہو گیا۔ اور اپنے بندے کو میں نے سیر کرایا، تو یہ جو سفر ہے، یہ جو جرنی ہے، ایک سیر کی حیثیت ہے، سیر۔ اور عبد کہا گیا، اپنے رسول کو نہیں، اپنے نبی کو نہیں، نبی کے نام کو بھی ذکر نہیں کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، بلکہ بندہ کہا گیا، بندہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، یہ بندگی اصل ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لفظ عبد پہلے بولتے ہیں، رسول بعد میں بولتے ہیں۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کیوں؟ اس لیے کہ عبد کے اندر عروج ہے، دیکھو یہاں عبد میں عروج ہے، بندہ ہی تو گیا ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ، اور وہ بھی عبد نہیں، میرا بندہ، عبدی، عبد کی اضافت ہی کی طرف کی گئی ہے، اور ہی کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اپنے بندے کو سیر کرایا، اور دوسرے بے لایا گیا، بے، اپنے بندے کو ایسا نہیں، بے لایا گیا، یہ بے مصاحبت کے لیے، یعنی اس پورے سفر میں ہم آپ کے ساتھ تھے، اور یہ معیت خاصہ ہے، یعنی اس پورے سفر میں آپ ہماری نگرانی میں تھے، یعنی یہ جو پورا سفر ہوا ہے اس میں برابر ہم آپ کی نگرانی کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ بے بتا رہا ہے، بے مصاحبت کے لیے ہے، ہماری نگاہوں سے آپ اوجھل نہیں ہوئے، برابر آپ ہماری نگرانی میں رہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے ایک حصے میں یہ سفر کرایا گیا۔ کہاں سے کہاں تک ہوا؟ فرام اینڈ ٹو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، ٹو بیت المقدس تک۔ پھر بیت المقدس کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، الذی بارکنا حولہ، بیت المقدس تو بابرکت ہے ہی، ہم نے اس کے ارد گرد کے ایریے کو، منطقے کو بابرکت بنا دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت المقدس تو مبارک ہے ہی، اس کے اطراف کو مبارک کہنے کا کیا مطلب ہے؟
मुबारक बनाने का क्या मतलब है? कहा बेकसरतिल अशजारी वल अनहारी वल खिस्बिद दाइमी, यानी यहां दरख्त बहुत ज्यादा हैं, यहां नहरें बहुत ज्यादा हैं, और यहां सरसब्जी और शादाबी चारों तरफ है। जाहिर है कि ये सब बरकत की अलामत हैं, बरकत की अलामतें हैं। ये सब दरख्तों का पाया जाना, कसरत से नहरों का पाया जाना, चारों तरफ हरियाली और चारों तरफ सरसब्जी का होना, उसके बाबरकत होने की अलामत है। चारों तरफ इस तरीके के बागात हैं, नहरें हैं, खेतियां हैं, इस वजह से इसको बाबरकत कहा गया। अब इस सफर का मकसद बयान किया जा रहा है। ये सफर किस लिए हुआ? ली माने इसलिए के, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह ये है। इसकी वजह क्या है? लाम से ली माने बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने अब्द को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हम अपनी निशानियां दिखाएं। और यहां एक निशानी नहीं, आयातिना, बहुत सारी निशानियां हमें दिखानी है। हमने जन्नत अपनी आंखों से नहीं देखा है, हमारा नबी देख कर आया है। हमने जहन्नम को नहीं देखा है, हमारे नबी ने उसका मुशाहिदा किया है। हमने नबियों को नहीं देखा है, नबी ने आदम को देखा है, यूसुफ को देखा है। हमने यूसुफ का तस्करा पढ़ा, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा कितने हसीन थे, हमारा नबी देख करके आया है कि यूसुफ कैसे हैं। अल्लाह है। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, हमसे हजारों साल पहले के हैं वो, हमारा नबी हजरत इब्राहिम को देख कर आया है। हजरत जिब्राइल साथ में है और उनको असली शक्ल में आपने देखा सिदरतुल मुंतहा पर। कितनी बड़ी निशानी है फरिश्तों को अपनी असली शक्ल में देखना, बहुत बड़ी निशानी है। सबसे बड़ी बात तो ये जन्नत को देखना, जहन्नम को देखना, और पता नहीं आसमानों में क्या क्या असरार हैं आपने देखे। तो ये सब निशानियां हैं। लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, ताकि हम आपको निशानियां दिखाएं।